سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دین اسلام کو اتارا، جہاں اور بہت سارے احکامات دیے، وہیں قرآن کریم نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر باضابطہ اس کی تلقین فرمائی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر آگے مختلف کام اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اللہ رب العزت کا خوف جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لے تو یہی اصل زندگی ہے، اصل کامیابی ہے کہ انسان ہر آن اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو بہت نیکیاں کرتا ہے، خوب نوافل پڑھتا ہے، خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نیکیوں کی اس کے پاس انبار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، وہ آدمی جہاں نیکیاں کرتا ہے وہیں گناہ بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو نیکیاں تو کم کرتا ہے، بس فرائض و واجبات اور جو ضروری اعمال ہیں جس کا کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہیں، انہیں پر وہ اکتفا کرتا ہے۔ لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، شب بیداری نہیں کرتا، اور صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، نیکیاں اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے اور اتنے ہی پر بس کیے ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگیوں میں گناہوں سے اجتناب بے پناہ ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں آپ کی نگاہ میں بڑا آدمی کون ہے؟ کیا وہ آدمی بڑا ہے جو نیکیاں بھی خوب کرتا ہو اور گناہ بھی خوب کرتا ہو، یا وہ آدمی بڑا ہے جس کے پاس نیکیوں کے انبار تو نہیں ہیں مگر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہو، اس کی آنکھ گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے، اس کے زبان گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، تو مستقل اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ان دونوں میں آپ کی نگاہ میں اچھا آدمی کون ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہو اس سے بڑا میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا۔ لا اعدل بالسلامہ، جو آدمی
گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، بھلے نیکیوں کے انبار اس کے پاس نہیں ہو، اس کا مقابلہ وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا جو نیکیاں بھی خوب کرتا ہے اور گناہ بھی خوب کرتا ہے۔ انسان نیکیوں کے انبار لگا لے مگر اس کے گناہ بہت ہوں یا گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرتا تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون سا گناہ اس کی ساری نیکیوں کو لے ڈوبے گا۔ گناہ کی مثال ماچس کی اس تلی کی سی ہے جو دیکھنے میں حقیر معلوم ہوتی ہے، بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر جب وہ اپنی اوقات دکھانے پر آتی ہے تو پورے گاؤں کو خاکستر کر جاتی ہے۔ یہی حال نیکیوں کی شکل و صورت ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے اور مکھی کی طرح اسے اڑا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، لیکن اس کی یہ نیکیاں اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے سارے گناہ اس کے گناہ، انسان چھوٹا سا گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ بس مکھی کی طرح، مچھر کی طرح ہے، اسے اڑا دیا، اس کا کوئی خیال نہیں کیا، لیکن یہ گناہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے انسانی ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارے اعمال کا حساب لینے والا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے ہم بچاویں۔ وہ آدمی یقیناً کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ رب العزت نے جنت کا مستحق اس آدمی کو قرار دیا کہ جس آدمی کو اللہ کا اتنا خوف ہو کہ اس خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، گناہ سے وہ اپنے وجود کو لکپت نہیں کرتا، ایسا آدمی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بے شمار چیزوں کی مانگنے کی اللہ رب العزت سے تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، اللہ سے یہ مانگو، اللہ سے یہ مانگو، وہیں اللہ رب العزت سے اللہ کا خوف بھی مانگنے کی تلقین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جہاں آدمی اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگے، اللہ کی جنت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگے، عذاب قبر سے پناہ مانگے، عذاب دوزخ سے پناہ مانگے، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے اس کا خوف بھی مانگنا چاہیے۔ باضابطہ آپ سے دعائیں منقول ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک، یا اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما، خوف کا ایک حصہ ہمیں عطا فرما۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ کا خوف انسانی زندگی میں آئے گا تو انسان کی زندگی اگر خوف کا مادہ زیادہ ہو گیا، اس کی مقدار زیادہ ہو گئی، تو انسان کی زندگی کو اپنے آپ کو سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ کا خوف غالب آیا، اس کی وجہ سے وہیں اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ بندہ وہیں دنیا سے چلا گیا۔ جب اللہ کا خوف انسانی سینے پر غالب آتا ہے تو انسان کا دل برداشت نہیں کر پاتا اور پھر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو کتنی خوف اللہ تعالیٰ کی ہمیں ضرورت ہے، ایسا خوف جو فرشتوں کو حاصل ہے، ایسا خوف جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ ظاہر ہے یہ خوف اگر عام انسانوں کے قلب پر اللہ رب العزت نازل فرما دے تو انسان کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اگر تم جانتے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا۔ یہ وہی اس خوف کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو جلال میری نگاہوں کے سامنے ہے، جہنم کی جو ہولناکیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اگر یہ تمہارے سامنے کر دیے جائیں تو پھر انسان کا جینا دو بھر ہو جائے، آدمی سارا کام بھول جائے سوائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، پھر دنیا میں وہ کمانا بھول جائے گا، دنیا میں وہ کھانا بھول جائے گا، دنیا میں رہنا سہنا بھول جائے گا، اپنے بال بچوں کی ضروریات پورا کرنا بھول جائے گا۔ ہر وقت ایک خوف سوار رہے گا اسے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کا اثر ایسا ہوگا کہ انسان
دنیا کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کسی بندے میں ایسا خوف ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہر آدمی کو یہ خوف ہو جائے تو دنیا کی یہ رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ بھی تلقین فرمائی کہ صرف اللہ سے خوف کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف مانگنا ہے جو خوف ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، یا اللہ اتنا خوف عطا فرما کہ ہم زندہ تو رہیں لیکن جب آپ کی نافرمانی ہم کرنے لگے تو آپ کا خوف غالب آ جائے اور آپ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ یہ خوف ہمیں اپنے درمیان اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، دیوار ہو جائے۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اسے احساس ہو کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور اسے احساس ہو اپنے عمل کا حساب اسے اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ اتنا خوف اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، اس دعا کی تلقین باضابطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تقسیم فرمائی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اب ان کو ڈر ہوتا ہے، اب اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ گھر میں کوئی سامان توڑ دیا، کوئی برتن توڑ دیا، کوئی ایسا جرم کر لیا جو جرم ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب اس نے جرم کر لیا تو وہ گھر آتے ہوئے ڈرتا ہے، گھر جائیں گے تو ماں ڈانٹے گی، باپ پٹائی کرے گا، ناراضگی ہمارے اوپر ہوگی، نہ جانے تو 4 تھپڑ لگیں گے۔ تو اب بچہ مارے ڈر کے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ گھر جانے سے کترا رہا ہوتا ہے۔ ایک خوف اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرے تو نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پکڑ کا، اس کے غضب کا ایسا احساس ہو کہ وہ توبہ بھی کر لے تو بھی اس بات کا ڈر ہو کہ نہ جانے مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا۔ جیسے وہ بچہ ڈر رہا ہے کہ نہ جانے ماں باپ کے پاس جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کہیں وہ سزا تو نہیں دے دیں گے، ایسی آدمی کو ہر وقت اللہ رب العزت کا ایسا خوف ہو کہ گناہ ہو جانے کے بعد وہ اللہ سے ڈرے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کہیں ہماری پکڑ تو نہ کر لے، کہیں ہماری توبہ تو نہ قبول ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف انسانی زندگی میں رہے۔ یہ کم سے کم درجہ انسانی زندگی کا ہے جو خوف انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے اوپر درجہ یہ ہے، امام غزالی نے فرمایا کہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آدمی پوری عبادت کرے، رات رات پر اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں لگا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب پوری رات اللہ کی فرما برداری میں لگایا تو اس کے بعد کیوں ڈرے گا اللہ سے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت سے وہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ ہماری یہ عبادتیں اللہ رب العزت کے دربار میں کہیں قبول تو نہ ہوئی، رد تو نہیں ہو گئی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اللہ کی شان کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کو رد تو نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس بات کا خوف اسے مستقل ستا رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس ڈر کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا، پوری رات عبادت کر کے جب سویرا ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ کس چیز سے استغفار؟ کوئی گناہ کیا اس نے؟ نہیں، گناہ نہیں کیا ہے، لیکن جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے بارے میں وہ ڈر رہا ہے۔ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں، اور جب سویرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سوار ہاتھ کو پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہماری یہ عبادتیں رائے گا تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا خوف ان حضرات کے اندر ہوتا ہے۔ اور خوف کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ کہیں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان، ہر وقت اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ہم وقت اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرا کرتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنائی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنت کے ساتوں دروازے انہیں پکارے گا۔ قرآن کریم نے کہا وَصَاحِبُهُمَا فِي الْغَارِ، یہ تو یار غار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا، لیکن اتنی ساری بشارتوں کے باوجود جو قرآن کریم کے مختلف مواقع پر بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی ان کے بارے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے یا لیتنی شجرۃ تعضد، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر ختم کر دیا گیا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا کوئی بال ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یہ وہ کلمات اس ذات سے نکل رہے ہیں جس ذات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر سنائی تھی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ یہ ساری بشارتیں اپنی جگہ، مگر اس بشارتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں ہم جا پائیں گے یا نہیں، ہماری موت اس حال میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بات کا احساس تھا۔ آج تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور آج اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی، لیکن ہماری یہ کیفیت، یہ حالت ہماری اس وقت تک رہے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی، کہیں اللہ رب العزت کی شان بے نیازی ظاہر نہ ہو جائے اور یہ ساری عبادتیں یکلخت ختم نہ کر دی جائیں۔ اس سے ایسے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، اللہ کی شانی بے نیازی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ حضرت وہ بنی اسرائیل کے اندر قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، غالباً 9 پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ بلعم باعورہ نام کا ایک بندہ تھا، 500 سال اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کتنا؟ 500 سال مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن اس نے ایک اللہ کی نافرمانی کی اور ایسا دھتکارا گیا کہ قرآن کریم نے اس کو کتے سے تشبیہ دی، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، یہ کتے کی طرح ہانپتا ہے، اس کو بدن پر بوجھ لادا جائے تو بھی وہ اپنی زبان نکال کر ہانپے گا، اور بوجھ کو ہٹا دیا جائے تو بھی اپنی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ 500 سال جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، لیکن اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا۔ اس شان بے نیازی سے لوگ ڈرتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں ہر وقت اللہ رب العزت کا یہ جلال ان کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی نکال دیا جائے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے عالم، بڑے اللہ والے، پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں گزری، دارالعلوم دیوبند کا اولین ترین شاگرد، سب سے پہلا شاگرد تنے تنہا جن کو سامنے رکھ کر دارالعلوم کے استاد نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک استاد اور ایک شاگرد سے بنیاد پڑی، تو استاد بھی محمود اور شاگرد بھی یہ محمود جو بعد میں شیخ الہند بنے۔ جب مالٹا کے قید خانے میں یہ اسیر تھے، ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے بہت کوشش کی، اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو کب کا ہندوستان آزاد ہو گیا ہوتا۔ تحریک ریشمی رومال ایک بڑی تحریک ہے تاریخ ہند میں، وہ تحریک لے کر یہ چل رہے تھے، وہ راز قبل از وقت فاش ہو گیا، اور بالآخر انگریزوں نے انہیں قید کر دیا اور مالٹا کی جیل میں انہیں پہنچا دیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ مالٹا کی جیل میں جو یہ لوگ آئے ہیں ان کی زندگی کا یہی خاتمہ ہونا ہے، یہ لوگ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں اتنی اذیت دو، اتنا ستاؤ، اتنا پریشان کرو کہ اس کی بنیاد پر ان کی موت یہیں آ جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مدرسے کے بانی وہ بھی ساتھ تھے، حضرت مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے، عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب یہ اعلان ہوا کہ ان حضرات کی زندگی کا یہی خاتمہ ہونا ہے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنوں رات مستقل ایک ہی کام رہ گیا تھا، مستقل روتے تھے، خوب رونا، کھانا پینا ان کا بند ہو گیا، کھانے کی مقدار کم ہو گئی، بدن سوکھنے لگا۔ ایک تو قد و قامت میں مجھے جیسے غالباً تھے، ان کی ایک تصویر ایک زمانے میں ہم نے کہیں دیکھی تھی، لیکن استقلال کے پہاڑ تھے وہ بندہ۔ لیکن جب یہ صورتحال ہوئی اور انگریز نے یہ اعلان کیا کہ ان حضرات کو یہی موت کے گھاٹ اتار دینا ہے، تو اب ان کا یہ عالم ہو گیا کہ روتے روتے برا حال ہو گیا۔ اب شاگرد یہ حضرات پریشان
کہ یا اللہ ماجرہ کیا اتنا صاحب استقامت آدمی، پہاڑ جیسا آدمی، جب ان کو یہ بشارت مل رہی ہے کہ ان کو شہادت ملنے والی ہے تو خوشی کا موقع ہے، رونا کیا، لیکن یہ رو رہے ہیں۔ تو بالآخر ہمت کر کے ان حضرات نے پوچھا حضرت ماجرا کیا ہے، آخر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اگر موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت آئے گی، اور یہ موت تو ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے، بھلا آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو ہم لوگوں کو درس دیتے تھے۔ تو جب یہ کہا تو ان کا چہرہ غصے سے بالکل تلملا اٹھا اور فرمانے لگے تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے ڈر سے میں رو رہا ہوں؟ مجھے ڈر یہ ستائے جا رہا ہے کہ کہیں زندگی قربان کر دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا۔ یہ وہ خوف تھا، اللہ رب العزت کی وہ شان بے نیازی تھی، جس شان بے نیازی سے ایسا ترسا تھے کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی کی، زندگی قال اللہ قال رسول کی صداؤں کے لگانے میں گزری، اور آخری زندگی جہاد جیسے مبارک فریضے میں گزاری، لیکن ڈر ہے کہ یہ ساری قربانیاں اگر اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کا مقام ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں کا جو مقام ہے کم سے کم اس کا مقام اتنا ہو کہ اتنا خوف تو اس کی زندگی کے اندر ہو کہ جس خوف کی وجہ سے وہ آدمی گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی آتی ہے، جب وہ کرم کرنے پر آتے ہیں تو اس کے بھی نمونے بہت ہوتے ہیں، معمولی بہانوں پر وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک محدث کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب مرے کسی کے خواب میں آئے تو پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا اور قلم کو میں نے روشنائی میں ڈبویا، جیسے جو ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے۔ آج کے زمانے کا قلم پہلے نہیں چلتا تھا، لکڑیوں کا قلم بار بار روشنائی میں ڈالنا ہے، لکھنا ہے، ڈالنا ہے، لکھنا ہے، ڈالنا ہے، لکھنا ہے۔ تو جب میں نے قلم روشنائی میں ڈالی، اس پر جو روشنائی کے اثرات آئے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس مکھی کو پیاس لگی ہے۔ میں نے قلم روک دیا اور مکھی کو اپنی پیاس بجھانے دی۔ جب وہ اڑ گئی تب جا کر میں نے اس قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زانی عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے اللہ والے، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہندوستان میں جو آج اسلام ہے غالباً اسی کی دین ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ تاتاریوں نے پورے ہندوستان کے وجود کو ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں سے پھر اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایک مرتبہ وہ لکھ رہے تھے کچھ، اور لکھتے ہوئے بار بار اپنے ناخن سے روشنائی کے قلم کی روشنائی کو صاف کر رہے تھے، اور صاف کرتے ہوئے ناخن کے اوپر روشنائی کی ایک تہ جم گئی۔ اسی درمیان میں استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، استنجا کرنے چلے گئے۔ جب اندر گئے تب جا کر یہ احساس ہوا کہ ارے اس پر تو روشنائی لگی ہوئی ہے، ادب کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اس روشنائی کو یہاں بہایا جائے، کیونکہ اس سے علم کے چیزیں لکھی گئی ہیں، اللہ رسول کا پیغام لکھا گیا ہے۔ اب یہ روشنائی بہ کر استنجا خانے میں جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اندر سے نکل کر باہر واپس آ گئے اور پھر اپنے ہاتھ کو دھویا، پھر اندر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تمہارے اس عمل کی بنیاد پر، تم نے علم کے ایک آلے کی ادب کی ہے، اس عمل کی بنیاد پر تمہارے لیے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں تو معمولی بہانوں سے انسانوں کو نوازتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا شان جلال ظاہر ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی عبادتیں انسانوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے بڑے شیخ کا، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ حضرت شبلی، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے بزرگوں میں سے تھے، ان کے یہ شیخ تھے شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ مریدوں کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ہزاروں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، لاکھوں کو انہوں نے حدیث پاک سنایا تھا، پڑھایا تھا، 1,00,000 احادیث تو انہیں زبانی یاد تھیں، ان کے علاوہ جو ان کے حافظے میں رہا وہ الگ۔
زبانی 1,00,000 احادیثیں یاد تھی، اور ان کے دم قدم سے کتنی مساجد آباد تھی، کتنے خانقاہیں آباد تھی، کتنی درسگاہیں آباد تھی۔ پورا بغداد کہیے تو پورے بغداد میں جہاں علم کی شمع جل رہی تھی وہ ان کی دین تھی، کہیں ان کا شاگرد، کہیں براہ راست یہ پڑھا رہے تھے اور لوگوں کو فیضان پہنچا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، شیخ شبلی بھی اس میں تھے۔ راستے میں ایک لڑکی پر نگاہ پڑی، عیسائی لڑکی، اس پر نگاہ پڑی اور نگاہ پڑتی ہی یہ اپنا دل دے بیٹھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کا خیال میرے دل میں آ گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ لوگ تشریف لے جائیں جس کو جہاں جانا ہے، اور میں اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ سوچیں کوئی معمولی مولانا صاحب کرے گا تو دنیا کیسا تھو کرے گی، لیکن وقت کا یہ شیخ ایک معمولی لڑکی پر ایسا فدا ہو گیا کہ اس نے اپنے مریدوں کے سارے قافلے کو کہہ دیا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں، میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ اور بالآخر تنے تنہا اس لڑکی کے پیچھے پہنچے، اس کے گھر کا پتہ لگایا، اس کے گھر گئے اور کہا کہ میرا اس سے نکاح کرا دو۔ وہ لڑکی عیسائی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ایک شرط منظور کرنی پڑے گی، پہلے ہمارے معاشرے سے آپ کو مانوس ہونا پڑے گا۔ کہا جو کہو ہم سب تیار ہیں، مگر مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ لوگوں نے بالآخر انہیں اپنے یہاں رکھنا شروع کر دیا، کہاں نماز، کہاں قربانیاں، سارا کا سارا چھوٹ گیا، اور ان لوگوں نے اسے سور چرانے کو دے دیا کہ آپ کا 1 سال آپ کا کام یہ ہے کہ یہ سور چرانے۔ اس پر بھی یہ تیار ہو گئے۔ 1 سال کے بعد شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو اطمینان تھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور اتنا بڑا بزرگ آدمی، اور اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، یقیناً کہیں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ورنہ اس معمولی لڑکی پر یہ فدا ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑھاپا آ گیا اور تب فدا ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش کے وہ لگتا ہے شکار ہو گئے۔ 1 سال کے بعد جب وہ واپس آئے اور ان کے گاؤں پہنچ کے دیکھا کہ میرے شیخ کا کیا عالم ہے، تو دیکھا وہی عمامہ سر پر رکھے ہوئے، وہی کرتا جبہ پہنے ہوئے، اور وہی عصا ہاتھ میں لیے ہوئے جس کو لے کر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ سور چرا رہے۔ دیکھ کر بے تحاشا یہ رونے لگے۔ جب یہ روئے تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی بھی رونے لگے۔ یہ دونوں ماجرہ دیکھ کر ایسا اثر پڑا کہ یہ پورا جانور رونے لگا، اور شیخ عبداللہ اندلسی اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، بار الہ، یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ جملہ بار بار کہتے رہے، روتے رہے۔ بالآخر پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ 1 سال کے بعد اچھا یہاں پر پھر شیخ نے پوچھا بھی، شیخ شبلی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو 1,00,000 احادیثیں یاد تھی، قرآن پاک آپ کو ازبر تھا، اس میں کچھ یاد ہے؟ تو کہا کچھ یاد نہیں، اب بس ایک آیت قرآن کریم کی یاد ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ حدیث پاک ایک یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر ڈالو۔ اپنے موافق جو حدیث اور قرآن کریم کی آیت تھی وہ یاد تھی، باقی سارا کا سارا ذہن سے نکل گیا۔ پھر سارے لوگ دعا کرتے رہے مستقل 1 سال۔ 1 سال کے بعد پھر شیخ شبلی آئے تو اب دیکھا کہ حالات سدھر رہے اور توبہ قبول ہوئی، اور پھر یہ کہے کہ میں اب تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پھر وہ سارا مقام اور ساری ولایتیں جو پہلے تھی اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ عطا فرمایا، وہ سارا علم دوبارہ عطا فرمایا، وہ لاکھوں کی حدیثیں پھر دوبارہ یاد ہو گئی، اور پھر وہ پرانی رونقیں دوبارہ آباد ہو گئی۔ شیخ شبلی نے ایک مرتبہ ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت ماجرہ کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا امتحان اللہ رب العزت نے آپ سے لیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت ابو عبداللہ اندلسی نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ ہم لوگ جو جا رہے تھے تو ایک جگہ عیسائیوں کا مندر نظر آیا، کلیسا وہاں پر لٹک رہا تھا، صلیب کا جو نشان ہوتا ہے وہ لٹک رہا تھا، اور یہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے۔ یہ خیال صرف آنا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی کہ تم کو جو ایمان ملا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ تمہارے اپنے عقل کی بنیاد پر ہے؟
یہ ہمارا فضل ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نوازیں اور جس کو چاہے ایمان سے محروم کر دیں۔ تمہیں جو ایمان ملا ہوا یہ بھی ہمارا فضل ہے، اس میں کسی عقل اور بیوقوفی کا کمال نہیں ہے۔ اور دیکھو ابھی تمہیں دکھلاتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے سینے سے کوئی پرندہ تھا جو نکل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش میں ہمیں ڈال دیا، محض اس بنیاد پر کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ نماز اور روزے اور یہ ایمان ہماری اپنی عقلوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شان جلال جب کبھی ظاہر ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا خوف انسانی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا یہ جائزہ لینا ہے کہ امام غزالی نے جو 3 مراتب بیان فرمائے، کیا اس میں کوئی مرتبے میں ہم آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کیا ہمارا وہ مقام ہے کہ دن و رات اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے اور اللہ سے اس لیے ڈر رہے کہ یا اللہ آخری وقت تک یہ حالت پہنچے، اس حالت پر ہمیں باقی رکھ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی لوگ گناہگار ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بنانا چاہے، لیکن عام حالات یہ ہے کہ ہر آدمی گناہ کرتا ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے، الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں اور کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ڈر اللہ رب العزت کا ہماری زندگیوں میں تو ہو، جس ڈر کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اتنا تو ہو کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہمارا روا روا کھڑا ہو جائے، روکٹے کھڑے ہو جائیں، اور جب تک اللہ رب العزت کے سامنے توبہ نہ کر لیں ہمیں چین نہ آوے۔ اور اگر کسی مومن کے دل میں اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں رہا تو پھر وہ مومن کہے جانے کے شاید لائق نہیں ہے۔ وہ مومن کیا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو۔ قرآن کریم نے کہا جس آدمی کو اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے سوال و جواب سے وہ ڈر رہا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، ایسا آدمی جنت کا مستحق ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ڈر کے مانگنے کی دعا فرمائی، باضابطہ اس دعا کا اہتمام بتایا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اپنی زندگیوں میں ڈر پیدا کرنا چاہیے، اتنا خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو کم سے کم یہ خیال آئے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ اور ان دعاؤں کا بھی خاص طور سے اہتمام کرے۔ جو دعا ہم نے بتائی وہ دعا تو بڑی لمبی ہے، لیکن اردو میں بھی تو کم سے کم اتنی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اتنا خوف عطا فرما جس خوف کے ذریعے آپ کی نافرمانیوں سے ہم بچ جائیں، کیونکہ ایمان والا اگر اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جائے، مستقل کرتا رہے اور اسے یہ خیال نہ ہو کہ کبھی ہماری آنکھ بند ہونی ہے، تو پھر بھلا یہ زندگی کس کام کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا